انتظار کرتے ہیں اور لائن لگ کے ہاتھ صرف مسافر کے لیے 1 کلومیٹر لائن لگاتے ہیں تو بزرگ قادری کے پاس پہنچتا ہے، مگر بڑی آسانی سے ہلکے میں لینے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں کبھی کبھی تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند کے ایک لقمے کی کرامت ہے اور حضور شیر بہار کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ہمارے مقدس علماء کرام کی بھی نیک دعائیں شامل ہیں۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ مولانا صاحب مجمع کم ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ ہمیں آپ کے کم ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے، پورا مجمع چلا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی کے 5 دیوانے بیٹھ جائیں تو میں ویسے ہی خطاب کروں گا جیسے میں 50 لاکھ کے مجمع میں بولتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کی زبان بھی کھلے، سبحان اللہ بولیے، گونگے مت بنیے۔ جو اللہ کی پاکی نہ بیان کرتا ہو اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے مولا گونگا بنا دے، اور جو تیری پاکی بیان کرتا ہو مولا اسے فتح و نصرت عطا فرما دے۔ اس لیے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر، ایک ہاتھ اپنی ماں کے نام پر، دوسرا ہاتھ اپنے باپ کے نام پر اٹھا کر سبحان اللہ بول۔ مولا رات کے سناٹے میں تیرے جتنے بندوں نے ہاتھ ہواؤں میں لہرا کر تیری پاکی بیان کی ہے، ان کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما دینا۔ زور سے بولیے آمین۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو بھارت کہتے ہیں، انڈیا کہتے ہیں، ہندوستان۔ کچھ لوگ آج بھی ہمارے ملک میں ہمیں تیکھی نظر سے دیکھ کر ہمارے بھارتی ہونے پر شک کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھارتی کہو۔ میں نے کہا ظالم، میں کل بھی بھارتی تھا، آج بھی بھارتی ہوں، مرنے کے بعد بھی بھارتی رہوں گا۔ بولیے رہوں گا کہ نہیں رہوں گا؟ ہم نے تاریخیں دیکھی ہے، جو لوگ اپنے آپ کو بھارت کا سپوت کہتے ہیں ان کو جب مر جاتے ہیں تو ان کی لاش جلا دی جاتی ہے، راکھ ہواؤں میں اڑا دی جاتی ہے، سمندر میں بہا دی جاتی ہے۔ صرف قوم مسلم ہے جو زمین پر رہتی ہے تو بھارتی بن کے رہتی ہے، اور جب انتقال کر جاتی ہے تو اسی مادر وطن کی گود میں اپنے بھارتی ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ بھارتی کون ہو سکتا ہے؟ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ تو وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ ذرا زور سے بولیے نا، بولیے نا۔ اگر شرم لگ رہی ہو سسرال میں بیٹھے ہوں تو آپ لوگ ہاتھ نہیں اٹھائیے گا، اور اگر نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولیے گا۔ آئیے اگر اجازت ہو تو میں 2-3 شعر اس ملک کے حالات کے پیش نظر سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ستم سہنا، ستم کو بھولنا ہم کو بھی آتا ہے۔ نہیں بولیے گا؟ کب تک گونگے بنے رہو گے؟ امت شاہ اور مودی نے تو للکار للکار کے تمہیں گونگا بنا دیا۔ ان ظالموں کی ہونکار پر تم اتنے ٹھنڈے ہو گئے، جبکہ تو علوی کچھار کا وہ شعر ہے کہ ایک بار دہاڑ دے تو بھارت کے سارے گیدڑ ایوان سیاست میں جا کے منہ چھپاتے ہوئے نظر آئے، مگر تو بول نہیں سکتا، اتنا بڑا گونگا ہو گیا ہے۔ معاف کیجیے گا، میں تو قبر کی منزل سے بھی اٹھا کے بولوانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن ذرا زور سے بولیے گا سبحان اللہ۔ میں اس غوث اعظم کا غلام ہوں جو قبرستان سے گزر جائیں تو مردہ پیچھے پیچھے دوڑ جائے، اور غلام غوث اعظم کھڑا ہو تو مردہ دلوں میں زندگی کی لہر نہ دوڑے، ایسا نہیں ہو۔ حضرت مثال الدین مثال صاحب اپنے مقدس علماء کے طلبوں کی دھول کو چہرے کا غازہ مل کے یہ شعر سناتا ہوں۔ جتنی محبت سے یہ شعر سنیے گا انشاءاللہ ان کی محبت سے تقریر بھی کروں گا۔
ستم سہنا ستم کو بھولنا ہم کو بھی آتا ہے. زور سے بولیے، زور سے. ستم سہنا ستم کو بھولنا ہم کو بھی آتا ہے، کسی ظالم کے دل کو جیتنا ہم کو بھی آتا ہے. اور قسم ہے وقت کی مجبوریاں ہیں درمیان حائل. قسم ہے وقت کی مجبوریاں ہیں درمیان حائل، وگرنہ موت سے تو کھیلنا ہم کو بھی آتا ہے. وگرنہ موت سے تو کھیلنا ہم کو بھی آتا ہے. اور تمہاری لفظ سے پا بڑی معنی خیز ہے صاحب. تمہاری لفظ سے پا بڑی معنی خیز ہے ساقی، قفس کی تیلیوں کو کاٹنا ہم کو بھی آتا ہے. زندہ باد. تیلیوں کو کاٹنا ہم کو بھی آتا ہے. شکریہ شکریہ. اور یہ شعر آپ تمامی لوگوں کی طرف سے میں یہ شعر سنا رہا ہوں. دیکھ رہا ہوں کہ اس کا استقبال کس انداز میں آپ کرتے ہیں. میری خاموشیوں سے تم کہیں دھوکہ نہ کھا جانا. نہیں بولیے گا. میری خاموشیوں سے تم کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، فضا کی گود میں تو بولنا ہم کو بھی آتا ہے. فضا کی گود میں تو بولنا ہم کو بھی آتا ہے. محبت سے ضرور شریف سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بڑی جافشانی کے ساتھ اراکین مدرسہ فیضان مصطفیٰ رضوی اور حضرت علامہ مولانا عمران رضا صاحبان، ان کے سارے اساتذہ اراکین معاونین نے بڑی محنت کے ساتھ جلسے کا انعقاد کیا. مگر میں جان رہا ہوں کہ آپ کے چہرے کی جو پزمردگی ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سارے حوصلے پست ہو گئے. اگر یہ مزاج آپ کا ہے تو آپ توڑیے اپنے اس مزاج. ابھی حضرت نے فرمایا آپ کم ہیں تو ہمیں غم نہیں ہے، لیکن سن لیجئے جو کم ہوتا ہے وہی اہم ہوتا ہے، وہی صاحب دم ہوتا ہے، اسی پر غوث و خواجہ رضا اور تیغ علی کا کرم ہوتا ہے. ذرا دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کے بولیے. یہ آپ اپنی کمی کا قطعی احساس مت کریں. ہم نے تاریخ اسلام دیکھا ہے. ہم 313 سے تو انا فتحنا لک فتحا مبینہ کا تاج پہنایا گیا. ہم 72 سے تو آج بھی زمانہ یہ پکار کے کہنے پر مجبور ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کمی کا قطعی احساس مت کیجئے. ہم بھارت میں 4-5 عدد بھی رہیں گے تو پنجتن پاک کا صدقہ لے کر اسلامی عظمتوں کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اس لیے جو لوگ ہر واپسی کے نعرے لگواتے ہیں، آدی باسیوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمانوں پر الزام ڈالتے ہیں، میں انہیں کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں جو مسلمان ہے وہ جان تو دے سکتا ہے، اپنے نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا. تھوڑی دیر محبت سے مجھ کو برداشت کیجیے تاکہ کچھ اچھی اور پیاری بات میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوں. ہمارے حضرت فرما رہے ہیں کہ ذوالقادری رات کے 12 بج گئے، مگر حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی کانفرنسیں، جتنے جلسے، جتنے کنونس اور جتنے سیمینار ہوتے ہیں سب 10 بجے تک ختم ہو جاتے ہیں.
یہ صرف 12 بجے کا صبح کے سویرے تک یہ صرف اور صرف قوم مسلم جلسہ سیرت النبی عظمت مصطفیٰ کانفرنس اور فیضان مصطفیٰ کانفرنس کرتی ہے، تو ہمارے یہ علماء فرما اٹھے کہ جتنا دانا ہے وہ 12 بجے تک سو جاتا ہے، اور جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ 12 بجے کے بعد اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاتا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ کانفرنس نوجوان کمیٹی۔ محبت سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں اراکین مدرسہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ تھوڑی دیر محبت سے آ کے بیٹھ جائیں تاکہ میں کچھ ان کے سلسلے میں بول لوں۔ مدرسہ کھولنا بہت آسان ہے لیکن اس کا چلانا بڑا مشکل ہے۔ بولیے ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے 5 روپے 10 روپے زکوٰۃ فطرے عطیات کی رقم لے کر یہ قوم کے بچوں کو عالم دین اور حافظ قرآن اور قاری قرآن بناتے ہیں، ان کا بہت بڑا یوگدان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ آج پوری دنیا صرف اور صرف اسی بات پر آمادہ ہے کہ ان سے ان کی زبان چھین لو، جب زبان چھین لو گے تو یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں کھلے لفظوں کا سن لے ظالم، تو میری زبان چھیننے کے لیے مدرسوں کی عمارت تو ڈھا سکتا ہے، بزرگوں نے جو سینہ بسینہ قرآن پڑھایا ہے اسے نہیں مٹا سکتا۔ یہ لوگوں ان مدرسوں کو سلامت رکھو، ان مدرسوں کی آبرو بچاؤ۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، خصوصیت کے ساتھ ان افراد سے جنہوں نے اس مدرسے کے قائم کرنے میں اپنی کلیدی حیثیت اپنائی ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی اگر زندہ ہو تو مولا ان کی عمر میں برکت عطا فرمانا۔ ذرا زور سے بولیے آمین، زور سے بولیے آمین۔ میں نے دیکھا ہے دنیا کی تاریخ اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ اللہ سے پیسہ دیتا ہے، سرمایہ دیتا ہے۔ ارے تھوڑا سا رک جائیے، کھانا نہیں کھائیں تو کیا ہوگا؟ میں تو کھا کے بھی کرتا ہوں کہ نہ کھانے کے نکل آتا۔ مجبوری ہے، اتنی جلدی سر پر سوار ہو جاتے لوگ۔ میں اس وقت سویا تھا تو اٹھایا نہیں گیا، جب اٹھ گیا تو تیار ہو گیا، کھا کے صرف ڈائریکٹ یہاں آیا۔ تھوڑی سی محبت سے مجھ کو برداشت کی، وہ بھی چند لقمے جلدی کھایا تاکہ بیٹھنے کے بعد گیس کا پروبلم ہے۔ اے بابو، اے میرے لال، اوئے السلام علیکم، جلدی آ جا بیٹا، ورنہ میرے پاس دعاؤں کا اسٹاک ہے۔ ایک ایسی دعا ہے جو کر دوں گا پوری زندگی چین کی نیند نہیں سو پاؤ۔ جلدی آ کے پہلے سلامی دینا تاکہ تمہارے لیے بہت اچھی دعا لے کے حاضر آ جاؤ۔ بہرحال محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ میں نے تعریف دیکھی ہے کہ اللہ جسے پیسہ دیتا وہ کارخانہ کھولتا، کوئی لوہے کا کارخانہ، کوئی اسٹیل کا کارخانہ کھولتا۔ بولیے کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا؟ ارے دیانتداری سے بولیے نا زور سے، جتنی دیر بیٹھے ہیں بولیے گا ثواب آپ کو ملے گا۔ ہمارا حوصلہ صرف بلند ہوگا آپ کو ثواب ملے گا، اور میں آپ کے حوصلہ بلند کرنے کا محتاج بھی نہیں ہوں۔ میں تصور میں یہی رکھتا ہوں کہ فرشتے مصطفیٰ کا ذکر سننے آئے ہیں، وہ سن کے میرے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیں گے میری زندگی کے سارے لمحوں کا یہ لمحہ رب میرے کام آئے۔ آپ بھی یہی سوچو کہ میرا یہ لمحہ رب کے حضور مقبول ہو جائے تو جنتی ہونے کی ضمانت آپ کو مل جائے گی۔ تھوڑا سا سہن اگر
اگر قریب ہو تو میں کہوں جتنے لوگ پیسے والے ہیں صاحبان ثروت ہیں وہ علم مصطفیٰ کا کارخانہ کھولتا، وہ مدارس اسلامیہ علم مصطفیٰ کے کارخانے جہاں سے علم پھیلتا، علماء پیدا ہوتے ہیں، حفاظ پیدا ہوتے ہیں، ہماری قوم کا امام پیدا ہوتا ہے، ہمارا قائد پیدا ہوتا ہے، ہمارا سپہ سالار آپ کہو گے عبدالقادری ہمارے ملک میں جو لوہے اور اسٹیل کے کارخانے کھلتے ہیں وہاں دو طرح کے مال تیار ہوتے ہیں، ایک مال فورن کنٹری جاتے ہیں اور ایک مال اپنے ملک میں رہتے ہیں۔ کیا ان مدارس اسلامیہ جسے تو نے علمی کارخانہ کہا ہے یہاں سے بھی دو طرح کے مال تیار ہوتے ہیں؟ تو ہمارے علماء فرماتے نظر آئیں گے ہاں عبدالقادری یہاں بھی دو طرح کے مال تیار ہوتے ہیں، ایک مال کو حافظ قرآن کہتے